کہا سورا نے پہلے شاہ کو مجرا میرا کہیو کہا سورا نے پہلے شاہ کو مجرا میرا کہیو پھر اے قاصد میرے رونے کا سارا ماجرا کہیو کہا سورا نے پہلے شاہ کو مجرا میرا کہیو میرا بابا جو ہے وہ صفت احمد جان ہے در ہے موسیٰ با ادب اور قائد سے قاصدہ کہیو کہا سورا نے پہلے شاہ کو مجرا میرا کہیو میرا بھائی علی اکبر جو ہے ہم شکل پیغمبر موسیٰ اس سے قاصد نہ آنے کا گلا کہیو کہا سورا نے پہلے شاہ کو مجرا میرا کہیو اگر خیمے کے درتا گٹھلیاں اصغر نکل آئے اٹھا کر گود میں موشم کر میری دعا کہیو کہا سورا نے پہلے شاہ کو مجرا
میرا کہیو بی زینب تجھے سن کر جو خیر دے کے قریب آئے میری جانب سے ان کو بندگی تو سر کہیو شاہ کو مجرا میرا کہیو اگر قاسم کی شادی کا وہاں سامان میری جانب سے دولہا بھائی اور قاسم بنا کہیو کہا سورا نے پہلے شاہ کو مجرا میرا کہیو ور دل گیر کیا فاطمہ سورا نے جایا کہ اے قاصد میرا سب حال پیش اقربا کہیو کہا سورا نے ہو آئے حرم شاہ کے جب کوفے ہنگامہ تھا غوغا تھا جب کوفے ہر طرف کرتے تھے باتیں یہی سب کوفے چلو آ پہنچے اسیران ستم کوفے لات
گاتے ہیں رانڈو کو کشان سے آدھا سر بازار سیروں کا تماشا دیکھو قید ہو آئے حرم شاہ کے جب کوفے کہتے ہیں آتی ہیں شہزادیاں اونٹوں کہتے ہیں ہے کوئی شہزادہ بھی کہتے ہیں قیدیوں میں ہیں کئی لڑکے لڑکیاں بھی کئی محبوب ہیں جو فتح فیروزی سے ادا کے سر شہیدوں کے سینانوں پر دھرلاتے قید ہو آئے حرم شاہ کے جب کوفے دو صفے باندھ کے راستے میں ہوئے کھڑے بیچ میں رانڈو کے اونٹوں کی قطار بلوے عام میں سرنگے تھی ہر شہزادی بال منہ پر تھے پڑے شرم سے گردن تھی لوگ کہتے تھے چھپے دے کہ بیٹیاں فاطمہ زہرا کے ہوئے قید ہو آئے حرم شاہ کے جب کوفے یہ ابھی ذکر تماشائیوں میں ہوتا تھا جو بڑھے کوفے کے دروازے سے آگے یک بیک فوج کی آمد کا ہوا پار گردوں کے گئی نالائے کے صدا شادیانوں کے جو معاشر
تھا صدمے سے اسیروں کے عجب حالات تھے، قید ہو آئے حرم شاہ کے جب کوفے جوں جوں اونٹ آگے اسیروں کے بڑھاتے تھے ساتھ آتی تھی چلے خلق تماشے کو گرد سے اونٹوں کے امبو نہ ہوتا تھا کہتا تھا عابد بیمار یہ پردندو یارو ناموں سے محمد سے چادریں چھن گئی ہیں بیرے خدا کو قید ہو آئے حرم شاہ کے جب کوفے میں جس کی مادر کا کسی نے نہ جنازہ دیکھا تم نے دیکھتے ہو ہائے ستم بے گناہ وارثوں کو جن کے ستم سے مارا سیر ان رانڈوں کی کیا اور تماشا کیسا پیٹتا قبر میں محبوب خدا ہو آل کو اس کی نہ دیکھو گے تو کیا ہو قید ہو آئے حرم شاہ کے جب کوفے میں سب سے کہتا ہوا سجاد یہ جاتا تھا چلا کوئی اونٹوں کے تلا پار سے کوئی نہ طے کیا شہر کے بازاروں کو دل جا کے ایک حاکم کے مکارانڈوں اپنے ہاتھوں کو ملا کوٹھوں سے دیکھتی تھی بیا چلم روتی تھی اونٹوں پر سیدا لیا کرتا
کو پھیرے بانو رو رو کے سکینہ کو یہ سمجھانے لگے اماں اماں مجھے کہہ نہ پکارو گے چپکی بیٹھی رہو صدقے گئی قربان گئے ہاتھ پکڑو نا میرا منہ کو نہ کھولو منہ نہ تم کھولو کہ بے مکان ہو جاتا ہاں محرم اپنا نہیں کوئی سرینا صلی علی محمد وآل محمد اپنی جانب سے اور مرحومین کی جانب سے سورہ فاتحہ۔ اعوذ باللہ من حمزات الشیاطین بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین بالقاسم المحمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالیٰ فی کتابہ المبین واصدق الصادقین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن خلق الانسان وعلم البیان۔ صلوات بھیجیں محمد علیہ۔ قرآن شریف کا سورہ نمبر 55 کے آغاز کی 4 آیتیں جو آپ کے سماعتوں کے لیے ہدیہ کی، جس میں اس نے سب سے پہلے اپنا تعارف کرایا الرحمن، وہ رحمان ہے۔ یہ رحم جو صفت ہے اس کی، اس میں رحمان کی جو معنی بتائے گئے ہیں وہ یہ ہے کہ وہ رحمان ہے جو بغیر مانگے ہر کسی پر رحم کرتا ہے۔ یہ کم سے کم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں 114 مرتبہ الرحمن الرحیم موجود ہے، اور الحمد میں اس کا ذکر پھر تکرار کے ساتھ ہے۔ رحمان، اب چونکہ رحم کا تعارف اس نے جو ہم سے کرایا ہے تو حضور نے کہا کہ تم اندازہ لگاؤ کہ وہ کتنا رحم کرتا ہے تم پر کہ اس نے تمہیں ماں دی۔ اگر ماں کے ذہن میں رحم نہ ودیت کیا گیا ہوتا تو کیا ہم میں سے کوئی یہاں بیٹھا ہوا ہوتا؟ ممکن ہی نہیں تھا۔
اس لیے کہ اس نے دو چیزیں پیدا کی، جوڑا پیدا کیا، مرد الگ عورت الگ، ملا کے ہوا جوڑا۔ اب ہمارے ہاں کیا ہے، برابر ہیں عورت مرد، برابر ہیں عورت مرد، بہت اچھا جملہ لگتا، خوبصورت تو بہت ہے نا یہ جملہ، لیکن آپ ذرا دیکھیں یہ مارکیٹ کا جملہ کتنا عجیب ہے کہ جس وقت بات کی جاتی ہے کہ عورت مرد سب برابر ہیں تو سب برابر ہیں، لیکن اگر بازار میں جا کے دیکھیں تو عورتوں کا مزاج الگ ہے، مردوں کا مزاج الگ ہے۔ انتہا یہ ہے کہ موبائل کے کور تک بھی زنانے اور مردانے الگ الگ ہیں۔ تو میں اور زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا، میں مثالیں دے کے بہت مختصر سے لفظ میں بات کرنی چاہتا ہوں کہ اس نے چونکہ عورت کو ایموشنز پہلے دیے، عقل پیچھے رکھی، مرد کے ہاں عقل پہلے رکھی، ایموشن پیچھے رکھے۔ مرد اور عورت میں، ماں اور باپ میں فرق کیا ہے کہ باپ کھانا شروع کرنے کے بعد پوچھتا ہے بیٹے نے کھانا کھا لیا، ماں کھانا ہی نہیں کھاتی جب تک بیٹا کھانا لے۔ ماں، اور اس نے تعارف کرایا کہ بس تم سمجھ لو کہ وہ کتنا رحیم ہوگا، رحمان ہے کہ جس نے تمہیں ماں دی ہے، تعارف کا ذریعہ بنایا ماں کو۔ اور یہ حدیث میں ہے کہ وہ ماؤں سے 70 گنا کہیں 1000 گنا کہیں اس سے بھی زیادہ مثال دی گئی ہے کہ وہ اتنا تم سے محبت کرتا ہے۔ کیا کوئی تصور کر سکتا ہے کہ کوئی ماں اپنے بچے کو آگ میں ڈال دے گی؟ تو جو ماں رحمان مجازی ہے تو رحمان حقیقی کیسے اپنی مخلوق کو جہنم میں ڈال دے گا؟ اس لیے کہ جب تک کوئی اتنی سرکشی نہ کر لے کہ اس کی عدالت کا تقاضا یہ ہو کہ اسے جہنم میں جانا چاہیے، ورنہ حالت کیا ہے اس کے رحم کی۔ حضرت موسیٰ نے کہا کہ پروردگار، دنیا کا سب سے زیادہ گناہگار انسان مجھے دکھا۔ کہنے لگے صبح کو اپنے گھر سے نکلنا، جو آدمی تمہیں پہلا ملے وہ سب سے بڑا گناہگار ہوگا۔ آپ نے دیکھا کہ ایک شخص ہے جس کے کندھے پہ بچہ بیٹھا ہوا، وہ جا رہا، آپ نے اس سے کچھ نہیں کہا، وہ چلا گیا۔ پھر آپ نے سوال کیا کہ پروردگار وہ بتا جس میں تیرا کرم ہے، رحم ہے۔ کہا کہ شام کو کھڑے ہو جانا، جو تمہیں ملے وہی وہ ہوگا۔ دیکھا وہی آدمی اسی بچے کو کندھے پہ بٹھائے ہوئے آ رہا، کہنے لگے پروردگار صبح تو سب سے بڑا گناہگار تھا یہ، اور شام کو؟ کہا کہ ہاں صبح یہ گناہگار تھا، لیکن اس کے بچے نے جو اس سے سوال کیا اور اس نے کہا کہ اللہ بہت بڑا رحمان ہے، تو جو میرے رحمان ہونے پر یقین رکھتا ہے اسے جہنم میں کیسے ڈال دوں؟ کتنی مثالیں، کتنی باتیں ہمیں بتائی گئی ہیں کہ جب آپ گزر رہے ہیں قبرستان سے تو آپ نے صحابہ کرام سے کہا کہ جلدی تیز گزرو۔ کہا کیوں؟ کہ اس قبر میں فشار ہو رہا۔ جب لوٹے تو کہا ٹھہرو، تو صحابہ کرام نے کہا حضور آپ نے ابھی بھی تو بتایا تھا کہ یہاں پر فشار ہو رہا، یعنی کہ ان کو یاد تھا، حضور کو یاد نہیں تھا۔ تو حضور نے کہا اس وقت ہو رہا تھا، اس وقت رحمت نازل ہو رہی ہے۔ کہا اتنی دیر میں؟ کہا ہاں۔ بولے کیسے؟ بولے اس کے بچے نے مکتب میں جا کے ابھی بسم اللہ الرحمن الرحیم کہا ہے، تو اللہ یہ کہتا ہے کہ جب اس کا وارث جو اس نے دنیا میں چھوڑا ہے وہ مجھے رحمان اور رحیم کہہ رہا ہے، تو یہ کیسے مناسب ہے کہ اس کے باپ پہ عذاب کروں؟ یہ رحم کی تعریف ہے۔ اور اس نے پھر آگے کو بات بڑھائی، علم القرآن، وہ خلق الانسان وہ علمہ البیان۔ اب ہمارے یہاں چونکہ اکثر و بیشتر مجھ سے بچے کہتے ہیں کہ صاحب ترجمہ جو ہے وہ ایک رحمان کے نیچے رحمان لکھ دیا اور قرآن کے نیچے قرآن لکھ دیا، وہ ترجمہ جو ہے اردو میں۔ میں نے کہا اردو میں چونکہ وہ لفظ مستعمل ہیں اس لیے لکھ دیے جاتے ہیں۔ کمی جو ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ ہندوستانی زبان میں ترجمہ نہیں ہو سکا، ورنہ اس کا ترجمہ جو ہونا چاہیے تو یہ ہونا چاہیے کہ ہم نے قرآن سکھایا، اسے پھر بیان نہیں بلکہ فصاحت و بلاغت سکھائی۔ بولنا تو سب کو آتا ہے، جانور بھی بولتے ہیں، لیکن فصاحت و بلاغت جو ہے وہ سکھائی انسان کو، جو کسی اور مخلوق کو نہیں ملی۔ اور میں اپنے بچوں کے لیے ایک شعر میں فصاحت و بلاغت کے معنی اکبر الہ آبادی کے ایک شعر سے وضاحت کرنے کے لیے، بس یہ شعر کافی ہے
کہ فصاحت و بلاغت کیا ہے. اکبر الہٰذی پہلے تو معلوم نہیں تھا. یہ شعر بہت خوبصورت ہے کہ سمجھ میں صاف آ جائے فصاحت اس کو کہتے ہیں. سمجھ میں صاف آ جائے فصاحت اس کو کہتے ہیں. اثر ہو سننے والے پر بلاغت اس کو کہتے ہیں. یہ دو لفظ ہیں, دو مصروں میں اکبر الہٰذی صاحب نے ہمیں سمجھا دیے. تو ہمیں فصاحت و بلاغت سکھائی. اب بڑی دشواری اس وقت آئی کہ جب قرآن میں یہ آیت تو موجود ہے لیکن اسلام کی تاریخ میں کوئی اس کی مثال نہیں ملتی کہ کون ہے وہ شخص جسے اللہ نے قرآن پڑھا کے بھیجا ہو اور اس نے آتے ہی اعلان کیا ہو کہ میں قرآن کا حافظ ہوں. اب قرآن کو ہم نے کھنگال کے دیکھا تو سورہ مریم کی 30ویں آیت تو مل گئی ہمیں, انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیہ. لیکن مسلمانوں کے پاس تو کوئی تاریخ نہیں ہے. یہ فضیلت تو حضرت عیسیٰ کی ہوئی, اور حضور ہیں سرور انبیاء امام المرسلین ختم المرسلین, تو کوئی صفت بھی کسی نبی کے اندر اضافی نہیں ہونی چاہیے ان کے مقابلے میں. اگر کوئی صفت کسی اور نبی کے اندر ہے اور وہ حضور میں نہیں ہے تو حضور کے اندر معاذ اللہ نقص ہے, اس کے یہاں فضیلت کا اضافہ ہے. یہ بات چونکہ محدث دہلوی نے کہی ایک مسئلے میں کہ یہ چونکہ اللہ کی مشیت نہیں تھی کہ اس کا محبوب شہید ہو اور یہ شہادت بہت بڑی فضیلت ہے, تو اللہ نے یہ فضیلت ان کے نواسوں کے ذریعے, حالانکہ وہ محدث دہلوی تھوڑا ایک قدم آگے بڑھ گئے, ورنہ اگر وہ یہ کہہ دیتے کہ علی کے ذریعے ان کو ملی تب بھی بات بن سکتی تھی. لیکن کوئی مصلحت رہی ہوگی کہ انہوں نے حضرت علی کا نام نہیں لیا, اس لیے کہ دونوں شہادتیں جو ذکر کی کہ ایک جہری شہادت اور ایک مخفی شہادت ہے, ایک زہر سے خاموش شہادت ہے کہ جس میں یہ پتہ نہ چلے کہ قاتل کون ہے, اور ایک تلوار سے اعلان شہادت ہو, تو یہ دونوں شہادتیں حضرت علی کو ایک تلوار میں مل گئی. اس لیے کہ ضربت جو لگائی وہ ابن ملجم نے, ظاہر ہے, لیکن مخفی وہ رہ گیا جس نے وہ زہر مہیا کرایا تھا. چونکہ یہ زہر جو تھا یہ معمولی زہر نہیں تھا, یہ کسی حکومت کی مدد کے بغیر کسی عام آدمی کو نہیں مل سکتا تھا وہ زہر, اس لیے زہر تو مخفی تھا. اب یہاں سے میرا دل چاہتا ہے کہ میں بات اپنی جوڑوں اور کہوں کہ جو فضیلتیں تمام انبیاء کو دی تھیں وہ سب کی سب مجتمع کر دیں اللہ نے ان کے, اس لیے کہ ان کے صدقے میں دی تھیں, لیکن اللہ کی مشیت تھی کہ کچھ ان کو دی کچھ ان کے وارثوں کو دیں. اسی لیے حضور نے فرمایا اولنا محمد و اوسطنا محمد و کلنا محمد. اسی لیے تو کہا کہ جو فضیلت میرے اندر نہیں ہے وہ تم میری اولاد میں دیکھو. اگر نوح کو طول عمر ملی ہے تو غیبت میں ایک امام موجود ہے. اگر عیسیٰ نے آن کے جھولے میں گہوارے میں گفتگو کی ہے تو پھر میری آغوش میں آ کے علی قرآن سنائیں گے. اب لوگ کہتے ہیں کہ دیکھیے آپ علی کو رسول سے بڑھا دیتے ہیں. میں نے کہا تھا ہم نے اس میں کیا بڑھا دیا؟ جن کے ہاتھوں پر پتھر کلمہ پڑھ لیں وہاں ایک بچہ بولنے لگے تو تعجب کیا ہے؟ ارے یہ دست رسالت کا معجزہ سمجھو, حضرت علی کا معجزہ کیوں سمجھ رہا ہوں؟ اجب میں کہتا ہوں کہ اگر ایسا ہوتا کہ حضور کہتے کہ انی عبداللہ آتانی الکتاب, حضور یہ آیت پڑھتے کہ میں الرحمن, مطلب قرآن مجھے دیا ہے اللہ نے, تو یہ بتائیے تصدیق کون کرتا؟ جو تصدیق کرتا وہ حضور سے بڑا ہوتا. کئی بار اپنے شاگرد کے ذریعے استاد کا تعارف ہوتا. استاد اپنے شاگرد کے ذریعے تعارف کراتے ہیں اپنا, سناؤ بھائی تم یہ سناؤ ذرا, بتاؤ یہ ذرا اس کے بارے میں. یہاں شاگرد ہے جو استاد کا تعارف کرا رہا ہے. بتائیے کیا سناؤں؟ توریت سناؤں, انجیل سناؤں؟ یہ پوچھنا ہی بتا رہا ہے کہ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں. یہاں حضرت علی کی فضیلت نہیں بس رسول اللہ کی فضیلت ہے کہ یہ اس لیے ان کے علم کی تصدیق اور اعلان کرانے کے لیے حضور نے کہا, یہ حضرت علی نے کہا. اب یہ بات کو مختصر کرتے ہوئے, چونکہ وقت بہت تیزی سے گزر رہا ہو, مجھے معلوم ہے کہ آپ لوگوں کو ذہن کو دوسری مجالس کا بھی سلسلہ ہے, تو صرف رحم کی بات کو یہیں پہ ختم کرتے ہوئے کہ ماں کو اس نے رحم بنایا. وہ مجھے کسی شاعر کا ایک شعر بہت خوبصورت یاد آ رہا ہے کہ وہ روک لیتا ہے بلاؤں کو اپنے اوپر, روک لیتا ہے بلاؤں کو اپنے اوپر, ماں کا آنچل مجھے جبریل کا پر لگتا ہے. یہ فضیلتیں ہیں
انتہا یہ ہے کہ حضرت موسیٰ طور پر جا رہے ہیں، ذرا پیر تھوڑا سا پھسلا، آواز آئی موسیٰ احتیاط برتا کرو، اب دعائیں دینے والی ماں اس دنیا میں نہیں ہے۔ آپ سوچیں کہ یہ اولو العزم پیغمبروں کے لیے جب تاکید ہے تو پھر عام آدمی ہم جیسے لوگوں کے لیے۔ اب چونکہ یہ مہینہ ذی الحج کا ہے، اس میں حج ایک بہت اہم عبادت ہے، اس کی شرائط میں سے کچھ شرطیں جو ہیں وہ یہ ہیں کہ جب آپ حج کو جائیں تو تمام معاملات سلجھا کے جائیں۔ اگر کسی کو گالی دی تھی تو اس سے معافی مانگیں، کسی کی غیبت بہتان کیا تھا، کسی سے بے ادبی کی تھی، کسی کا کچھ چاہیے ہو تو دے کے جائیں، اگر نہیں دے سکے تو معافی مانگ کے جائیں۔ دیکھیے یہ کہنا ممبر سے بہت آسان ہے کہ اللہ بخش دے گا، لیکن کچھ معاملات میں اس نے کہا ہے کہ میں بخش دوں گا اور کچھ معاملات کو اس نے کہا ہے کہ میں نہیں بخش سکتا، اس لیے کہ عدالت کا تقاضا یہ ہے کہ قیامت کے دن ہی پر تو لوگوں کو امید ہے کہ عدالت ہوگی، اگر اس دن بھی عدالت نہ ہو سکی تو پھر کس دن عدالت ہوگی؟ بھئی میرا حق چاہیے تھا فلاں صاحب پر، اب مجھے اس امید پہ تھا کہ قیامت میں بدلہ ملے گا، قیامت میں عام معافی کا اعلان ہو گیا، تو وہ آدمی جو اس قیامت کے انتظار میں تھا کہ عدالت ہوگی تو اس کو تو بڑی مایوسی ہوئی۔ ارے بڑے مسلمان جوش و خروش کے ساتھ کہتے ہیں اللہ جس کو چاہے بخش دے۔ میں نے کہا آپ اپنے اصول پہ گامزن رہیے گا، پکے بنے رہیے گا، ابھی میں ایک نام لوں گا آپ فوراً آپ کا مزاج بدل جائے گا۔ یزید کو بخشوانے والے مسلمان جناب ابو طالب کو بخشوانے کو تیار نہیں ہے، ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے ان سے پوچھ کے بخشے گا اللہ، یزید بخشا جائے گا۔ آپ دیکھیں تو صحیح کیا مطلب مسلمانوں کا مزاج کس طریقے کا ہے، کیا مزاج ہے مسلمانوں کا، سمجھ میں نہیں آتا کس طریقے کا۔ اب یہ اعلان ہوتا ہے کہ سب بخشے جائیں گے۔ دیکھیے حضرت مسلم کی شہادت بھی ہے 9 ذی الحج کو، واقعات آپ کے سامنے ہیں، آپ شہادت کے وقت سنتے ہیں کہ انہوں نے قتل ہونے سے پہلے کچھ وصیتیں کی، اور ان وصیتوں میں یہ کون ہے وصیت کرنے والا؟ یہ نمائندہ امام وقت ہے، یہ سفیر ہے امام حسین کے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں کوفے میں آ کے مقروض ہو گیا ہوں، میرے قرضے کو ادا کر دیا جائے میرا گھوڑا اور زرہ بیچ کر۔ یہ وصیت کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ پیغام دے رہے ہیں جناب مسلم کہ شہید کے سارے گناہ، چونکہ حضور کی حدیث ہے کہ ہر فضیلت پر ایک فضیلت ہے اور شہادت سب سے بڑی فضیلت ہے، لیکن حدیث یہاں رکتی نہیں ہے، حضور فرماتے ہیں لیکن شہید کا قرضہ معاف نہیں ہوگا۔ یہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے، اس لیے کہ عوام الناس کے حقوق جو ہیں وہ آپ کے گردن پہ نہ ہوں۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ نمازیں پڑھ لی، روزے کے لیے حج کر لیا، زیارت کر لی، سارا کام صحیح ہو گیا، نہ، یہ سب راستے ہیں تقوی تک پہنچنے کے، منزل ہے تقوی، منزل تقوی ہے، نماز منزل نہیں ہے، روزہ منزل نہیں ہے، حج منزل نہیں ہے، یہ صرف تقوی کے راستے ہیں اگر آپ اس پہ چلیں کچھ شرطوں کے ساتھ۔ اس لیے کہ نماز ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، اکیلی نماز ہر برائی سے روکتی ہے، قرآن کی آیت ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ 5 وقت کا نمازی شراب بھی پی رہا، 5 وقت کا نمازی ماتھے پہ اتنا بڑا نشان سجدوں کا اور گواہی دے رہا حلف اٹھا کے عدالت میں جھوٹی، 5 وقت کا نمازی ہے لیکن کوئی آدمی اس کی بات پہ بھروسہ کرنے کو تیار نہیں ہے، اتنا وعدہ خلاف ہے، اتنا بدمعاملہ ہے، اتنا غیر دیانتدار ہے۔ یہ جملہ ذرا سخت ہے لیکن میری ذمہ داری ہے کہ میں کہوں آپ سے، چونکہ مجھے جواب دینا ہوگا کہ میں ممبر پہ گیا تھا، میں نے کیا کیا۔ دیکھیے 70-80 سال میں بہت تبلیغی جماعتیں گھومی، بہت عرس ہوئے، بڑے جلوس نکالے گئے محرم کے، بہت زوردار قسم کی چھپیداریاں ہوئیں، لیکن مسلمانوں کا وقار ختم ہو گیا۔ 80-90 سال پہلے جب انگریزوں کا دور تھا، ایک
قطع اراضی پر جھگڑا شروع ہوا ہندو اور مسلمانوں کے درمیان میں. مسلمان کہتے تھے یہ مسجد کی زمین ہے، ہندو کہتے تھے یہ مندر کی زمین ہے. عدالت میں مقدمہ پہنچا، جج انگریز تھا، اس نے کہا بتاؤ فیصلہ کیسے ہوگا، کاغذ لاؤ. تو ہندوؤں نے کہا کاغذ کی ضرورت نہیں ہے. بولے پھر؟ بولے فلاں مولانا جو کہتے ہیں وہ فیصلہ ہے. تو جج نے کہا اس سے اچھی کون سی بات ہے کہ زیادہ ٹائم ہی نہیں لگے گا، بلاؤ انہیں. اب وہاں جو سرکاری ایلچی پہنچا تو مولانا بولے ہم نے تو قسم کھا رکھی ہے کہ جب تک ہمارا ملک آزاد نہیں ہوگا ہم انگریزوں کی صورت نہیں دیکھیں گے. یہ جملہ اس جج سے کہہ دیا گیا. اچھا ہوا یہ زمانہ نہیں تھا، ورنہ مولانا سے فیصلہ تو بات کو ہوتا، پہلے وہ جیل جاتے توہین عدالت میں کہ تم نے توہین عدالت کی ہے. لیکن اس انگریز نے کہا مجھے تو فیصلہ کرنا، وہ میری عدالت میں آئے، میری طرف سے کمر کر کے کھڑے ہو جائے، میری طرف میری شکل نہ دیکھیں، لیکن فیصلہ تو سنائیں تاکہ میں مقدمے کا فیصلہ کر سکوں. مولانا آئے، کمر کی طرف، جج کی طرف کمر کی اور یہ کہا کہ یہ پلاٹ جو ہے یہ مندر کا ہے، مسجد کا نہیں ہے. اس نے قلم اٹھا کے لکھنا چاہا. ہندوؤں کے وکیل نے کہا کہ ٹھہریے جج صاحب. بولے کیا بات؟ بولے یہ مندر کو پلاٹ نہیں چاہیے، یہ پلاٹ بھی مسجد کو دیا اور اس کے برابر والا پلاٹ بھی مسجد کو دیا. کیوں؟ اس لیے دیا کہ ہم مولانا کی بات دکھانا چاہتے تھے کہ دیکھیے یہ مولانا ہیں، یہ مسلمان ہیں، ان کی ہمیں عزت ہے، ان کی وجہ سے ایک پلاٹ نہیں 2 پلاٹ بھی دے سکتے ہیں ہم. جھگڑا یہ تھا کہ یہ بدتمیزی کر رہے تھے، پلاٹ ان کا نہیں تھا، یہ مانگ رہے تھے زبردستی، ورنہ مسجد کے لیے کون پلاٹ کو منع کرتا، یہ 2 پلاٹ دیے مسجد کو. یہ کردار تھا مسلمان کا. آج کوئی مسلمان ہے ایسا جو سڑک پہ کھڑے ہو کے کہہ سکے کہ میں کہہ رہا ہوں یہ بات سچ ہے؟ سوچئے، غور کیجئے. یہ بھری ہوئی مسجدیں، یہ حاجیوں کی بھیڑ، یہ کیا پیغام دے رہی ہے؟ ہمیں سوچنا ہوگا. محرم آنے والا ہے، چند باتیں ضروری سمجھتا ہوں کہ میں آپ سے عرض کر دوں. دیکھیے یہ جلوس مجلس کی جمع ہے. اب جب جلوس سڑک پہ آئے تو آپ کا کام ہے کہ پیغام دینا. آپ پیغام دیں. کس کا جلوس نکل رہا ہے کہ جس کا تابوت نہیں اٹھ سکا، جس کا بیٹا موجود تھا لیکن دفن کی اجازت نہیں تھی، جس کے رونے والی بہنیں تھیں لیکن گریہ نہیں کر سکتی تھی. اس لیے ہم روتے ہیں، اس لیے ہم جلوس نکالتے ہیں. ہم پیغام دینے کے لیے نکلے ہیں، لیکن ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ یہ پیغام ہمیں بھی معلوم ہے کہ نہیں کیوں نکلے ہیں. ہمارے چہرے سے آثار غم ہیں کہ نہیں ہیں. ہم اسے کوئی سوشل گیدرنگ تو نہیں سمجھ رہے. ہمارا عمل کیا ہے؟ میں نے ایک دن جملہ کہا تھا زنانی مجلس میں کہ میں اپنی خواتین سے، اپنی ماں بہنوں سے ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے آپ اپنے جلوس کو دیکھنے کے لیے جہاں جہاں بھی جا رہے ہیں، خیال رکھیں کہ اگر جناب زینب کی نظر آپ پہ پڑے تو انہیں آپ کو دیکھ کے سجی سجائی کوفے کی عورتیں یاد نہ آ جائیں. ذہن رہے آپ کا، متوجہ رہیں آپ. دیکھیے ہم نے دور دیکھا ہے، آج آپ کے پاس پیسے کی افراط ہے، حاضریاں ہو رہی ہیں، لیکن حاضری رسم نہیں ہے کہ ان کے ہاں بھی جانا ضروری ہے اور ان کے ہاں بھی جانا ضروری ہے اور سمدھیانے میں بھی جانا ضروری ہے اور چچا کے ہاں نہ جائیں گے تو شکایت ہو جائے گی. آپ صرف امام حسین کے مہمان ہیں. ایک جگہ حاضری میں جانے کے بعد دوسری جگہ حاضری میں نہ جائیں، ورنہ جلوس ختم ہو رہے ہیں، مجلسیں بے رونق ہو رہی ہیں، فرش خالی پڑے ہیں، آپ صرف کھانے میں لگے ہوئے ہیں. کھانا اس لیے تھا تاکہ کھانا پکانے میں وقت خراب نہ ہو، ہماری خواتین کا وہ عزاداری کریں. کھانا اس لیے جلوس کے دوران رکھا گیا تاکہ آپ کو گھر جانا نہ پڑے جلوس کے چکر، جلوس نہ چھوڑ کے. اب آپ جلوس چھوڑ کے کھانے جا رہے ہیں، یہاں سے وہاں، وہاں سے وہاں، وہاں سے وہاں. تو یہ چیز جو ہے سمجھ میں نہیں آتی کہ کیوں ہو رہی ہے. یہ ہمیں غور کرنا پڑے گا، ہمیں سوچنا پڑے گا. اب ہمارا مین روٹ جو ہے وہ کوٹ کے چوراہے سے لے کے جاٹو بازار تک ہے. 250 سال پہلے تھی بدریا جب بازار نہیں تھا. 250 سال پہلے تھی بدریا، وہاں دکانیں تھیں بس صرف. اب تو پورا بازار یہ ہے. مجھ سے اللہ انہیں سلامت رکھے پرنسپل حسن عباس صاحب کو، مجھ سے کہا کہ تم ماتم کرتے چلے آتے ہو زنجیر کا، دیکھتے ہو کہ کوٹ کے چوراہے پہ سے 5 صفیں نکلی 8 محرم کو. ہمیں دیکھنا پڑے گا،
ہمیں غور کرنا پڑے گا. یہ تلخ نوائی یہ صرف میرا حق ہے، اس لیے کہ مجھے نہ آپ کی داد کی ضرورت ہے، نہ تحسین کی ضرورت ہے، نہ میں پروفیشنل ہوں جو مجھے فکر ہو کہ اگلی مجلس میں آپ بلائیں گے نہیں. اب تو آپ آئے ہیں تو آپ کو سننا پڑے گا جو کچھ مجھے کہنا ہے، اس لیے میری ذمہ داری ہے، میں سمجھتا ہوں کہ مجھے کہنا چاہیے. ہم عزاداری میں اپنی عزاداری کو ایک اہم ذمہ داری سمجھیں، وزاداری نہ سمجھیں. یہ کوئی رسم و رواج نہیں ہے، ایک ذمہ داری ہے آپ کی. آپ نے علم اٹھایا ہے، آپ نے ان کا نام لے کے آگے بڑھے ہیں، تو آپ کا کردار ایسا ہونا چاہیے کہ لوگ دیکھ کے کہیں کہ حسینی ایسے ہوتے ہیں. یہ ہے پیغام. آپ کے عمل سے، آپ کے کسی عمل سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. دیکھیے جہاں جہاں آپ اصولی کام کرتے ہیں وہاں وہاں آپ کی تعریف ہوتی ہے. یہ ٹائم کی بہت پنکچول قوم ہے، جلوس ٹائم سے نکالتی ہے. ان کی جلوس کی ٹائمنگ سے گھڑیاں ملائی جا سکتی ہیں. ڈی ایم جو غیر مسلم تھا، اس نے ایک بار جب شرارت کی کوشش کی گئی تو اس نے کہا نہیں، یہ اپنا جلوس ٹائم سے نکال سکتے ہیں، باقی کوئی جلوس ٹائم سے نہیں نکل سکتا. اس نے کہا ان کا جلوس پہلے پاس ہوگا، اس کے بعد آپ اپنا جلوس نکالیں. اس لیے کہ اسے معلوم تھا کہ یہ جو کچھ کہتے ہیں وہ کرتے ہیں. تو جو چیز ہماری ہے، مثلا صفائی کی ضرورت ہوتی ہے تو ہم کرتے ہیں، تو جو چیز ہم کرتے ہیں اس کی اچھائی کی تعریف ہوتی ہے. اگر ہم اپنی پوری زندگی 365 دن حسینی رہیں، صرف 10 دن کے لیے حسینی نہ بنے. امام حسین پوری زندگی کے لیے درس عمل دینے کے لیے آئے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ علماء عظام نے یہ کہا ہے کہ امام حسین سے وابستگی اتنی جلدی زندگی کو منقلب کرتی ہے کہ اتنی جلدی کوئی عمل منقلب نہیں کرتا. آپ دیکھیں ایک رات میں ہر منقلب ہوا. صبح کو علیہ السلام نہیں تھا، شام کو علیہ السلام تھا. وہب ایک ملاقات میں بدل گیا. پسر سعد کو کئی بار سمجھانے کی کوشش کی، بلا بلا کے تنہائی میں گفتگو کی، لیکن اس کی سمجھ میں بات نہیں آئی. جو اپنے آپ کو بدلنے کے لیے تیار نہیں، اس سے امام حسین کا کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے جب تک کہ ہم اپنے آپ کو بدلنے کے لیے تیار نہ ہوں. بس یہی مقصد ہے. اگر یہ مجلس ایصال ثواب کی ہے اور کسی شخص کے ذہن میں ایک جملہ رہ گیا اور اس نے اپنی زندگی میں کوئی تبدیلی کر لی، تو اس سے بڑا کوئی ایصال ثواب نہیں ہو سکتا. میری گزارش ہے کہ میری تلخ نوائی کے لیے معذرت چاہتا ہوں میں آپ سے، کہ میں معذرت چاہتا ہوں. میرے بزرگ بھی بیٹھے ہیں یہاں پر، لیکن کیا کروں، میری مجبوری ہے کہ مجھے کہنا تھا آپ سے. اس لیے کہ وہ رحمان ہے، اس نے ہمیں قرآن پڑھایا ہے، تو قرآن سے ہماری دلچسپی ہونی چاہیے. اس نے بڑے بہانے بنائے ہیں، اس نے بڑی ترکیبیں بتائی ہیں کہ ہم کس طریقے سے ہمیں معاف کیا جا سکتا ہے. مجھے جملہ یاد آ رہا ہے صحیفہ کاملہ کا. حضور حضرت امام زین العابدین علیہ السلام محمد جنہوں نے کربلا کے بعد اتنے سجدے کیے ہیں کہ سید سجاد ہیں، زین العابدین ہیں. کسی شاعر نے بہت خوبصورت شعر کہا تھا کہ کربلا کے بعد بھی تم سید سجاد ہو، دوسرا ہوتا تو کہہ دیتا خدا کوئی نہیں. وہ فرماتے ہیں ہماری طرف سے کربلا کے بعد بھی تم سید سجاد ہو، دوسرا ہوتا تو کہہ دیتا خدا کوئی نہیں. امام زین العابدین علیہ السلام نے ایک دعا میں ایک جملہ کہا ہماری نمائندگی کرتے ہوئے ہماری طرف سے کہ پروردگار اے خالق کائنات، ہمیں تیرے رحم سے یقین ہے کہ تو ہمیں بخش دے گا. ہمارا نہ بخشا جانا تیرے دشمن کی خوشی نمودی کا سبب ہوگا. یعنی کہ جب اولاد آدم بخشی نہیں جائے گی تو شیطان خوش ہوگا، اور ہمیں یقین ہے کہ تو اپنے دشمن کو کبھی خوش نہ کرے گا. یہ ہے، اس لیے کہ ہمیں آمادہ ہونا چاہیے. امام زین العابدین علیہ السلام، تصور کریں کتنی مصیبتیں ہیں. اب یہ سفر، یہ دن جو ہیں، یہ اس وقت خانہ کعبہ کے قریب ہیں. امام حسین وہ جگہ جسے حضور نے مامن قرار دیا،
وہاں حاجیوں کے لباس میں قاتل پہنچ چکے ہیں۔ یہ بات امام کو پتہ چلی اور امام نے خانہ کعبہ کو چھوڑنے کا ارادہ کیا۔ عبداللہ ابن زبیر ایک معتبر نام ہے اسلام کی تاریخ کا، ان سے بھی مطالبہ بیعت تھا یزید کا۔ وہ مکے میں آ گئے تھے اور انہوں نے کہا فرزند رسول، ملنے کے لیے آئے وہ آپ سے، فرزند رسول آپ مکہ نہ چھوڑیں، یہ مامن ہے۔ آپ نے کہا سنو عبداللہ ابن زبیر، یہ مجھے چونٹی کے بل سے نکال کے قتل کر دیں گے، میں اپنے قتل کی وجہ سے نہیں ڈر رہا، بلکہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا خون مامن کے علاقے میں نہ گرے، ایک بالش حدود خانہ کعبہ سے باہر قتل کیا جاؤں، ایک بالش اندر نہ قتل کیا جاؤں۔ دیکھیے اپنی جان بچانے کے لیے خانہ کعبہ کی حرمت کو داؤ پہ نہیں لگایا امام حسین نے قیامت تک کے حاجیوں کی عزت بچائی، قیامت تک کے لیے کعبے کی حرمت کو بچایا، اس لیے کہ اگر مکے میں شہید کر دیے جاتے تو تاریخ لکھتی کہ جسے حضور نے مامن قرار دیا تھا، ان کی وفات کا 50 سالہ جشن ان کے نواسے کا قتل کر کے، ان کے نواسے کا خون بہا کے خانہ کعبہ میں جشن منایا گیا۔ اس مامن کی حرمت باقی نہیں رہتی، اس لیے آپ نے سفر کیا۔ آپ کو معلوم ہے کہ جناب مسلم کو کوفے کی طرف بھیجا ہے، جناب مسلم کوفے پہنچ چکے ہیں، کوفے والوں نے بیعت کر لی ہے، ابھی ابن زیاد آیا نہیں ہے۔ ایک جملہ بچوں کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ ابن زیاد نے دارالامارہ کے اوپر جا کر جو اعلان کیا تھا، اس نے عبید اللہ نہیں کہا اپنے آپ کو، اس نے کہا میں ابن زیاد ہوں، مجھے پہچان لو۔ یہ کیوں کہا تھا اس نے؟ اس لیے کہ اس سے پہلے زیاد کو گورنر بنایا گیا تھا، امیر شام نے زیاد کو گورنر بنایا تھا، اور زیاد کے بارے میں ممبر پہ نہیں بیان کر سکتا کہ وہ کیا تھا۔ اس نے اتنا ظلم کیا تھا شیعوں کے اوپر کہ کوفے سے لوگ چھوڑ کے کوفہ چلے گئے تھے، شیعان علی سے کوفہ خالی کر دیا تھا اس نے، اتنا ظلم کیا تھا، بہت چند لوگ رہ گئے تھے کوفہ میں۔ اور اس نے کہا کہ میں ابن زیاد ہوں، کسی نے بھی اگر امام حسین کا ساتھ دیا تو پھر میں کیا کروں گا۔ یہ مقصد یہ تھا کوفے والے پہچان لو ظلم کتنا ہونے والا ہے۔ اور وہ وقت بھی آیا کہ جب ہانی کے علاوہ سارے سردار ابن زیاد کو سلام کرنے پہنچے، اور ابن زیاد کے ہاں جناب ہانی نہیں گئے۔ اس نے ماقل نام کے غلام کو مامور کیا کہ تو کس پتہ نکال کے لا کہ مسلم کس شیعہ کے گھر میں ہے۔ تو اس نے کہا ماقل نے کہ یہ کام کتنا مشکل ہے، مجھے یہ کیسے پتہ چلے گا کہ کوفے کی مسجد میں شیعہ کون ہے، میں کیسے پہچانوں گا؟ یہ ابن زیاد دے رہا ہے شیعوں کی تعریف، کہنے لگے جو زیادہ نمازیں پڑھ رہا ہو مسجد میں سمجھ لینا کہ وہ علی کا شیعہ ہوگا۔ یہ ہے قرن اولی کی پہچان آپ کی، کہ مسجد میں جو زیادہ دیر ٹھہرے وہ علی کا شیعہ ہوگا۔ ماقل پہنچا، ملاقات کس سے ہوئی؟ اللہ کے رسول کے صحابی، بزرگ صحابی مسلم ابن عسجہ سے، 85 سال کا سن۔ اس نے جا کے مکاری کی کہ میں کچھ حق سادات لایا ہوں، حق امام لایا ہوں، وہ میں جناب مسلم کو پیش کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ کو پتہ ہو کہ وہ کہاں ہیں تو مجھے لے چلیے، یہ میں روپے انہیں دینا چاہتا ہوں۔ اس نے 3000 درہم رکھے تھے ابن زیاد، وہ جناب ہانی کے گھر لے گئے جناب مسلم بن عسجہ، اور جناب مسلم کو پیش کر دی۔ جناب مسلم نے اس سے بہت سے سوال کیے کہ یہ 3000 رقم کیوں ہے، کتنا کا حصہ ہے، کیسا ہے، کیوں ہے، ساری باتیں کی۔ اس نے مکاری کرتا چلا گیا، وہ خیر وہ چلا گیا دیکھے۔ اب جب اسے معلوم ہو گیا کہ مسلم وہاں ہیں تو ابن زیاد نے ہانی کی، چونکہ ہانی آئے نہیں تھے تو ہانی کی تعزیت کے لیے، عیادت کے لیے وہاں پہ جانے کا اعلان کیا کہ میں ان کی تعزیت کے لیے جانا چاہتا ہوں، ان کی طبیعت کیسی ہے میں دیکھنے کے لیے آنا چاہتا ہوں۔ اب ہانی نے کہا کہ ابن زیاد اکیلا آئے گا، آپ اسے قتل کر دیں، جب میں پانی مانگوں تو آپ اس پہ حملہ کر دیں۔ جناب مسلم نے ایسا نہیں کیا،
ابن زاد چلا گیا، ہانی سے گفتگو ہوئی، پھر اس کے بعد ہانی کو اس نے بلوایا، جناب ہانی کو بلوایا گیا، کہا کہ مسلم تمہارے گھر ہیں؟ ہانی نے کہا نہیں مجھے نہیں معلوم۔ اس نے اشارہ کیا، ماقل سامنے آ گیا، جیسے ہی ماقل کی شکل دیکھی جناب ہانی صاحب سمجھ گئے کہ بات کیا تھی۔ اس نے کہا آپ مسلم کو میرے حوالے کرو، یہ جناب ہانی کا کلیجہ تھا۔ آپ نے کہا کہ مہمان کو دشمن کے حوالے نہیں کر سکتا، یہ میری غیرت اس کی اجازت نہیں دیتی۔ ہانی اپنے قبیلے کے سردار ہیں، ان کا قبیلہ تلواریں لیے دارالعمارہ کے باہر آ گیا، وہاں سرکاری قاضی شورے کو دارالعمارہ کی چھت پہ بھیجا گیا، ان سے کہا کہ جاؤ ان سے کہو کہ ہانی زیر علاج ہیں، کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ ہانی کا قبیلہ قاضی شورے کے اوپر بھروسہ کر کے چلا گیا، اور ادھر جب ہانی نے انکار کیا کہ میں نہیں مسلم کو تمہارے حوالے کر سکتا، تو جلاد کو حکم کیا کہ ہانی کے اوپر کوڑے برسائے جائیں۔ ابھی جناب مسلم کی خراش نہیں آئی، لیکن جناب ہانی کا جسم کوڑوں سے زخمی ہو چکا، اتنے کوڑے مارے گئے کہ جناب مسلم نے شہادت پا لی۔ یہ ہے محبت کا تقاضا۔ ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم کس منزل میں آتے ہیں۔ یہ کہنا بہت آسان ہے کہ کوفیوں نے دغا کی، ہاں کوفیوں نے خط لکھ کے بھیجا تھا، لیکن اگر آپ مختصر سے لفظوں میں بات سننی چاہیں تو صرف وہ ہزاروں خط جو ہیں 2 لائنوں میں بدلے جا سکتے ہیں۔ کثرت سے جو خط تھے وہ یہ تھے کہ مولا فصل تیار ہے، تلوار آبدار ہے، آپ کا انتظار ہے، اور ایک لائن یہ تھی کہ مولا ہمیں ہدایت درکار ہے، اس لیے آپ کے ہم طلبگار ہیں۔ یہ 2 جملے ہزاروں خطوط کو اگر کلاسیفائڈ کیا جاتا ہے، 2 جملے جنہوں نے یہ لکھا تھا کہ تلواریں آبدار ہیں، فصل تیار ہے، وہ یزیدی لشکر میں سونا دے کے لے کے موجود تھے، اور جنہوں نے کہا تھا کہ ہمیں ہدایت درکار ہے، انہی میں سے تقریباً 40 آدمی کربلا کے شہید ہو گئے۔ ہانی اور طاہر جیسے، حبیب ابن مظاہر جیسے، ہلال ابن نافع جیسے، سعید و زورقین جیسے لوگ کربلا میں موجود ہیں۔ یہ سب کوفے کے ہیں، 40 سے 50 افراد۔ اس لیے میری گزارش ہے، ہمیں ایک مسافر کا ماتم کرنا ہے۔ امام حسین نے جسے اپنا سفیر بنا کے بھیجا ہے، جو نمائندہ امام وقت ہے، جب خوشامدی نے کہا کہ آپ نے ابن زاد امیر کو سلام نہیں کیا، یہ جملہ تو ذاکری کا ہے کہ میرا امیر حسین کے علاوہ کوئی نہیں، جملہ یہ تھا کہ جو اسلام کے سلام کے فلسفے کو واضح کرتا۔ آپ نے کہا اس سلام سے کیا فائدہ کہ جس سے نہ دنیا میں سلامتی نہ آخرت میں ثواب۔ اس سلام کا کیا فائدہ کہ جس سے نہ دنیا میں سلامتی نہ آخرت میں ثواب۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ظالموں کو سلام کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ ابن زاد نے قتل کا حکم دیا، سفیر امام کو دارالعمارہ کی چھت پہ لے جایا گیا، جلاد کے ہاتھ میں تلوار ہے، آخری تمنا ایک 2 رکعت نماز پڑھ لوں۔ 2 رکعت نماز پڑھی گئی، قتل کر دیے گئے۔ جناب مسلم کے جسد اثر دارالعمارہ سے کوفے کی سڑک پہ پھینک دیا گیا، اور اس کے بعد حکم ہوا کہ ان کے پیر میں رسی باندھ کے کشا کشا پھرایا جائے، تاکہ کوفے میں دہشت پھیل جائے کہ کوئی شخص حسین کا نام نہ لے سکے۔ کرفیو زدہ ماحول تھا۔ ادھر امام میں عالی مقام کو کچھ لوگ کوفے کی طرف سے آتے ہوئے ملے، انہوں نے آ کے کہا کہ آپ سے ہم تخلیے میں کچھ بات چاہتے ہیں۔ آپ نے کہا کہ یہ جتنے لوگ ہیں سب میرے معتمد ہیں، جو کہنا چاہتے ہیں آپ کہیں۔
کہا کہ ہم جب چلے تھے کوفے تو مسلم قتل کر دیے گئے، آپ گئے جناب مسلم کی یتیمہ کو اپنی گود میں بٹھا کر اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا، بیٹی اب تمہارے باپ ہم ہیں۔ اس نے ایک بار دیکھا کہ ماموں کیا میرے بابا مارے گئے؟ میں کہوں گا کہ ہاں بیٹی تمہارے بابا مارے گئے، لیکن ہاں اس 4 سال کی بچی کو یاد کرو کہ جو بابا بابا کہتی مقتل میں چلی آئی تھی، جس کے دامن میں آگ لگی تھی، اسے کوئی دلاسا دینے والا نہیں تھا۔ ایک لاش بے سر سے آواز آئی تھی، الیہ الیہ یا بنیا، بیٹی ادھر آ ادھر آ، اور بیٹی اس لاش کے قریب پہنچی۔ یہ میں کیسے کہہ دوں کہ سینے سے چمٹ گئی سکینہ، سینے میں تو تیر پیوت تھے۔ سکینہ نے باپ کی خوشبو پائی اور خوش ہو کے کربلا کی زمین پہ گر گئی۔ ادھر جناب زینب ڈھونڈتی ہوئی آئی، سکینہ سکینہ کہاں ہے؟ ایک لاش بے سر سے آواز آئی، بہن آہستہ بولو، میری بچی تھک کے سو گئی ہے۔ سیعلم الذین ظلموا ایام منقلب ینقلبون۔ بار الہ ہمارے اس مختصر سے ذکر کو درجہ عبادت عطا فرما، اسے توشہ آخرت قرار دے، جو تو نے اس کا ثواب معین کیا ہو اس سے مرحومہ کی روح کو شاد فرما۔ پروردگار عالم جو اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کو جوار معصومین کا قرب عطا فرما۔ پروردگار ہماری نیکیوں میں اضافہ فرما، ہمارے گناہوں میں تخفیف فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ بزرگوں کا سایہ تادیر ہمارے سروں پر قائم رہے، بیماروں کو شفائے عاجلہ اور کاملہ عنایت فرما۔ پروردگار عالم جو بے گناہ قید و بند کی صحبتیں سے رہے ہیں ان کے رہائی کے اسباب فراہم فرما۔ مسافروں کو منزل تک پہنچا دے، مقروض کے قرض کو غیب سے ادا فرما۔ جو روزگار سے ہیں جن کا روزگار میں خیر و برکت عطا فرما، جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما۔ پروردگار بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، جن کی اولاد ہے اسے نیک و صالح بنا۔ پروردگار عالم تیرا وعدہ پکا اور سچا ہے، اپنے وعدے کو پورا فرما۔ ہمارے شہر ہمارے ملک کو پوری دنیا میں امن و امان قائم فرما۔ امن کے آخری نقیب کو بھیج دے، ہمیں ان کے ناصر مددگاروں میں شمار فرما۔ ایک بار سورہ توحید اور 3 بار، ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ توحید پڑھ کر جناب شمیم زہرا بنت محمد رضا صاحب اور جناب سید شاہن شالی خان ابن نوشالی خان کی روح اور تمام مومنین و مومنات کی روح کو شاد فرما۔